اس ریاست کے لوگوں کی آج کا 1 روپیہ اس کو 10 سال میں 100 گنا اس کا اضافہ کرانا چاہتے ہیں، اور ایک مجموعی سطح پر جتنے دنیا کی طاقتیں ہیں، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہاں پہ مستقل امن قائم نہیں کر سکا۔ میرے سامنے ایک ہستی ہے، محمود مسافر صاحب، اور واقعی یہ ہستی ہے، میں ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا رہتا ہوں، ان کی ٹانگیں بھی کھینچتا رہتا ہوں، اور ظاہر ہے ان کا اپنی ایک منفرد حیثیت بھی ہے۔ یہاں پہ گدھے اور اونٹ کی ماچ سے لے کر دن میں لالٹین جلا کر اور دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں، لوگوں کی اس بنیاد پر توجہ لینے کے لیے کہ وہ جو ان کی مشترکہ اجتماعی قومی عوامی جو معاملات ہیں اس کے اوپر لوگ توجہ دیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اس ریاست میں کرنا ہے وہ یہاں کے لوگوں نے ہی کرنا ہے، اور جتنے اچھی سمجھ کے ساتھ، جتنے اچھے معیار کے ساتھ وہ کریں گے تو اس کے فوائد بھی اسی طریقے سے ہوں گے، ہماری عزت اور وقار دنیا کے سامنے بھی اس میں اضافہ ہوگا۔ تو میں محمود احمد مسافر صاحب سے امن کی ضمانت، میں نے مثال یہ دیتا ہوں کہ 78 سال سے جتنے ارد گرد ممالک ہیں یہاں پہ اور جتنے دنیا کی طاقتیں ہیں، ایک چیز تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہاں پہ مستقل امن قائم نہیں کر سکا، اور ہم اس نتیجے پر کچھ سال پہلے پہنچے تھے کہ امن کی ضمانت یہاں کے لوگوں کو ہی دینی پڑے گی، اور یہاں کے لوگوں کو ہی یہاں پہ امن قائم بھی کرنا ہے، اس کو محفوظ بھی کرنا ہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ جتنی تحریکیں یہاں پہ چلی ہیں، ایک چیز اس سے دنیا میں نمایاں ہوئی ہے کہ یہاں کے لوگ ہر چیز کے باوجود پرامن رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور دنیا اس چیز سے متاثر ہوئی ہے۔ باقی چیزوں پر ظاہر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ جناب، یہ جو عمل ہے جہاں پہ ہم اس ریاست کے لوگوں کی آج کا 1 روپیہ اس کو 10 سال میں 100 گنا اس کا اضافہ کرانا چاہتے ہیں، اور ایک مجموعی سطح پر، یہ کوئی کمپنی کے شیئر نہیں ہے، یہ ریاست میں حکومت بنانے کے لیے شیئر ہیں جہاں پہ مالک اور وارث سب باشندے ہیں، اور اگر سب کی شراکت ہوگی اور سب کی نظر ہوگی تو سب لوگ اس کا تحفظ بھی کریں گے اور اس کو 1 سے 100 بنانے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ اس پر جناب کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرمایہ کاری کریں، ریاست کو سنوارنے کی بات کریں، بات تو آپ کی 100% درست ہے، لیکن لوگوں میں ابھی تک اپنے برادریوں میں اپنے مذاہب میں تقسیم لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ایک طرف جاتے ہوئے انہیں ایک کم از کم 25-30 سال مزید لگیں گے۔ یہ جو ابھی ایک ریاست جموں کشمیر کے اندر 15-16 ستمبر 2023 کو ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود بنا، یہ بھی اسی طرح لوگوں کی شعوری طور پر بیدار ہونے کی ایک چیز ہے۔ لیکن ستم ظریفی کی انتہا دیکھیں کہ جتنے لوگ باہر نکلے، اس طرح سے انہوں نے آج تک ان کے بائی لاز نہیں بن سکے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جو بھی اٹھتا ہے، جسے ماں دوسری بار سالن نہیں دیتی، جسے بیوی گھر میں جو ہے نا جوتے مارتی ہے، وہ بھی جو ہے نا آ کر جو ہے سڑک پر بیٹھ کر کہے کہ نہیں فلاں آدمی یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا۔ اس عقائد میں داخل ہونے کے لیے ایک بائی لاز کی ضرورت ہے۔ ایک جب تنظیم بنتی ہے، پارٹی بنتی ہے، سوسائٹی بنتی ہے، اس کے بائی لاز ہوتے ہیں۔ جب تک بائی لاز نہ بنے تو اس وقت اس کی کوئی حیثیت کوئی نہیں، اس وقت تک وہ جتھا ہی تصور ہوگی۔ جتھے پر ریاست کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں جتھا کہا جاتا ہے، یہ ڈنگر کہتے ہیں اسمبلی والوں کو، تو ڈنگر کے آخر میں رے ہے، تو بندروں نے ووٹ دیے، ڈنگر آگے چلے گئے، وہ بڑے تھے، ان کے قدم بڑے تھے تو بندر پیچھے رہ گئے، تو اب چیخ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ریاست کے اندر جو بات آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی ہے، ہم اس کے لیے سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیا آپ 100 روپیہ مانگتے ہیں نا، کچھ زیادہ تو نہیں مانگتے، کچھ زیادہ۔ اس کا یہ ہے کہ ایک شیئر کی قیمت 4 لاکھ روپیہ ہے، اور ہر شیئر میں 1000 یونٹس ہیں، اور ایک یونٹ کی قیمت 400 روپیہ ہے۔ آپ کی ضرورت تو صرف 400 روپیہ ہے، یونٹ اگر کوئی خریدتا ہے تو حصے دار تو بن گیا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے لیے ایک بوڑھی جو ہے نا سوتر کی چھوٹی سی جو ہے نا گٹھی لے کر گئی تھی کہ میں بھی خریدار ہوں، میں نام لکھاؤں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا آگ بجھانے کے لیے ایک پرندہ جاتا تھا، ابھی جاتا تھا کہ میں بھی جو ہے نا پانی ڈال لوں تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ اس میں ایک بات یہ ہے نا کہ جس کی استعداد ہی 400 روپیہ ہے تو وہ تو ضرور 400 روپیہ دے، لیکن جس کی استعداد زیادہ ہے تو پھر اس کو اس حساب سے زیادہ دینا چاہیے۔ نہیں، دیکھیں کہ آپ جب 400 یہ کہتے ہیں
कुछ आप मैं अगर आज आपको दूं तो मैं तो उधार दूंगा, अच्छा मैं तो आधार दूंगा ना हाँ। कि मेरे पास तो अपना जो है ना, मैं पिछले 32-33 साल से मेंटली एब्सेंट हूँ, हाँ मैं जेल के अंदर बलाती हूँ, 13 एक्ट के तहत मैं जेल में बंद हूँ हाँ ना, मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता, मैं कोई कारोबार भी नहीं कर सकता, सही क्योंकि मैं तो दिन को सिर्फ वो हरकतें कर सकता हूँ जो पागलों वाली होती है, इधर गाली निकाली इधर गाली निकाली। लोग पूछते हैं क्या काम करते हो, कहता हूँ दिन को भौंकता हूँ, रात को रोकर सो जाता हूँ। हाँ सही है इसलिए जो है ना, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, या इसके लिए 25-30 साल मजीद आपको टाइम लगेगा। ठीक है तो उस ये वक्त ये ये अगर यही बात है, चलो एक तो वीडियो बयान की शक्ल में भी आ गई है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो एक अवामी सेमिनार यहाँ इस तहसील में इसी जगह पर हम लेकिन करना लोगों को चाहते हैं। बैठकर सेमिनार, लेकिन सेमिनार होना ये अशद ज़रूरत है। ठीक है कोई माने या ना माने, ठीक है। 4 आदमी बैठेंगे, कोई आएगी कि अच्छी पूरी आएगी तो उससे आगे जो है ना रास्ता बनेगा। 2 आदमियों के बैठने से नहीं बात बनेगी, कम अज़ कम पूरी कौम को बैठने के लिए एक पैगाम, जब यहाँ सेमिनार होगा, कोटली में होगा, मीरपुर में होगा, रवला कोट में होगा, तो उसके बाद एक पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा कि लोग, रियासती लोग क्या चाहते हैं। महमूद मुसाफिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी।